السلام علیکم، نظر چوہان آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ یہاں بہت سردی ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا ہے میں یہ ہوڈی پہنی ہوئی ہے تو بارش بھی ہو رہی ہے، کل شام رات پوری ہوتی رہی۔ میں دیکھ رہا تھا سڈنی ڈاؤن انڈر آسٹریلیا، جہاں سردیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ کہہ لیں سردیوں کا نومبر ہے۔ وہاں ٹیمپریچر آج اسی وقت میں دیکھ رہا تھا 13 ڈگری سینٹی گریڈ، حالانکہ رات کا وقت تھا، اور یہاں ارلیئر صبح تھی یا وہاں اگلے دن کا وہ ہو رہا تھا۔ تو جناب وہاں 13 ڈگری سینٹی گریڈ اور بارش ہو رہی تھی، اور یہاں 8 ڈگری سینٹی گریڈ اور بارش ہو رہی تھی۔ یہاں گرمیاں ہیں، وہاں سردیاں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کتنا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، کتنے حالات بدل رہے ہیں دنیا کے۔ اور جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ایک نیا انسانی ارتقاء انیویٹیبل ہے۔ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی اتنی پرفیڈ کر گئی ہے۔ لوگ جو میرے جیسے بالکل اسٹریٹ پلین سچے سولز ہیں، میں نے کہا تھا کہ 2500 سال پہلے جب سقراط نے زہر پیا تھا، وہ اور آج کے وقت میں رتی بھر فرق نہیں ہے۔ اچھے لوگ تھوڑا تھوڑا فرق ڈالتے گئے، لیکن وہ بہت کچھ دیر ہی اثر کرتے گئے، انفلوئنس لائک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کا انفلوئنس بھی بالکل طاقت، پاور، پیسے کے نشے نے بالکل مسلمانوں میں 100 تھڑے بن گئے، بدماشی، سلطنتیں۔ آج میں کاتف توقیر کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ فؤاد ڈبو کو لتوڑ رہا تھا کہ اگر آپ پتہ نہیں فلاں زمانے میں بھی کوئی 2000 سال پہلے بھی ہوتے تو آپ تعریفیں کر رہے ہوتے۔ یہ وہ تو میں کہہ رہا تھا کہ ڈبو کو چھوڑ دیں، یہ تو دلالوں کی فیملی سے ہے، نہ یہ جرنلسٹ ہے، نہ کچھ ہے، دکاندار آدمی ہے۔ آپ اپنی بتائیں عاطف صاحب، آپ نے کون سا سچ بولا ہے؟ سچ بولنا تو بہت مشکل ہوا ہے۔ آج آصف شریف صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا، وہ مجھے بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی بھی طبیعت کچھ خراب ہے۔ المیہ ہمارے ساتھ، میرے جیسے لوگوں کے ساتھ، آصف شریف میرے بڑے بھائی ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، خالد اخلاق گیلانی میرے بہت پیارے بیچ میٹ دوست ہیں، ڈی ایم جی کے، ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا ہم لوگوں کے ساتھ المیہ ہے کہ ہم یہ جو سچ کیری کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ود آر سینسٹیوٹیز۔ ہم ایک تو ذہن اتنا اچھا رکھتے ہیں، اوپن رکھتے ہیں، پھر سینسٹیوٹیز ہمارا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، لائک ابراہم لنکن وغیرہ، اور سارے بائی پولر بن جاتے ہیں۔ وہ آج مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کو موڈ سوئنگ اس سے ہو گئے ہیں اور بڑے پرابلمس ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، عمران خان نے اپنا ایڈوائزر ایک پیسٹیسائڈ بیچنے والا دلال پیسے والا رکھ لیا، بجائے اس کے کہ ان کے آرگینک فارمنگ کے فارمولے کو لاتے ہوئے، بجائے اس کے کہ 80 ارب روپیہ جو کہ وہ حرامزادے کرپٹ ڈاکٹر امجد ثاقب کو دے دیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان کو ایک فاؤنڈیشن کی صورت میں دیتے، کلیبریٹ کرتی پاکستانی گورنمنٹ، آج زرعی انقلاب لے آتی۔ کل ہی میرے دوست عارف رانا صاحب اسلام آباد سے ویب نیوز پیپر چلاتے ہیں، تو وہ مجھے خبر بھیج رہے تھے کہ وہ جو کرندہ ہے آئی ایم ایف کا کنجر، وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر رضا باکر، وہ صاحب جناب جدے چلا گیا ہے، اور اس نے کہا 1.2 بلین ڈالر کے روشنی ڈیجیٹل اکاؤنٹ بک گئے ہیں، اور یہ ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں گنتی کری جا رہے ہیں۔ آپ کا پاکستان کدھر کھڑا ہے؟ 6 مہینے کے، میں نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا بتایا تھا کہ 6 مہینے کے ڈپازٹ پہ 6% پروفٹ دے رہے ہیں آپ۔ 6% نو ویئر ان دا ورلڈ، یو ایس 1% بھی نہیں 6 منتھس پہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اب پیسہ اکٹھا کری جاؤ اور پھر اس کو ڈبل شاہ کی طرح کلیپس کراؤ۔ میں نے بلکہ کل ٹویٹر پہ اپنا پلاٹ لگایا تھا کلر کھار میں بیچنے کے لیے کہ کم بخت اوورسیز پاکستانیوں، خدا کے واسطے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں پیسے نہ، یہ سارا پیسہ ڈوب جائے گا، کلیپس ہو جائے گا۔ یہ فریڈی فینی جس طرح ادھر کلیپس کر گیا نا، یہ مارگیج کا سارا یہ جو جتنا اٹھایا ہوا بینکس نے، جتنی یہ اماؤنٹ اٹھائی ہیں، یہ کولیپس کر جائیں گی۔ دے کی ناٹ پے 6%، ٹھیک ہے نا جی۔
फंडामेंटल्स ही इकोनॉमी के ठीक नहीं है। हाँ, एक्सपोर्ट साइड पे ये कुछ कोशिश कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल रजाक दाऊद जैसे गुंडे हरामजादे रखे हुए हैं। ठीक है, कह रहा था कोई हम फार्मास्यूटिकल और मोटरसाइकिलें बाहर भेजेंगे। वो फार्मास्यूटिकल से मुझे याद आ गया इरफान पैसिफिक फार्मा के क्या इस तरह की उसकी है, एक हमारा सीनियर था कैथेड्रल स्कूल में, उस्मान ड्रग वाले, वो बहुत बदमाश फ्रॉड, वो एक्सपायर्ड ड्रग्स बाहर से मंगवाता था और फिर वो अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता था। अंदाज़ा लगाएं। वैसे मैं कहता हूँ जितनी जलालत कमीनगी इंतहा पाकिस्तान में। आज एक दोस्त ने भिजवाया कैपिटल टीवी का एक क्लिप, बहुत मुझे, उसने लिखा कि ब्यूरोक्रेसी, मेरी वाली बात की, एक कोई एंकर था, उसने कहा जी ये ब्यूरोक्रेसी लूट गई है इस मुल्क को, इसका कुछ करें। उसने एक एग्जांपल दी, डॉक्टर एजाज मनीर जो हाल ही में रेक्टर बने हैं इसके नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, वो मेरे छोटे भाई इकबाल चौहान के बैचमेट रहे हैं, उस हवाले से मुझे भी जानते हैं। ही इज़ अ गुड पर्सन, नो डाउट अबाउट इट। गो के करप्शन में उनका भी माशाल्लाह हाथ रहा है, और फेवरेटिज्म, करप्शन, बदमाशी, नेपोटिज्म, इस सब में वो इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने उसका बताया हुआ था कि कितनी बड़ी जलालत है कि इन्होंने 1.5 साल पहले एक डीन अपॉइंट किया जिसकी इन्होंने क्वालिफिकेशंस 22 साल एक्सपीरियंस से 15 साल एक बंदे को लगाने के लिए किया। ठीक है, दैट वाज नॉट इनफ। अब रेक्टर की पोस्ट खाली हुई, 15 लाख उधर महीने की सैलरी है, 4 साल का टेन्योर है। उस पे मसूफ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट खुद उस कमेटी के मेंबर है जिसने स्क्रूटनी की, लिस्ट की, जिसने पहले अपना नाम डाला, शॉर्ट लिस्ट किया, स्क्रूटनी की, ठीक है ना जी, और फिर सिलेक्शन करके तो प्राइम मिनिस्टर को नाम भेज दिया। वैसे कमाल है जी, मतलब अ शेयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो उन्होंने बाकी कैंडिडेट्स भी बताए, उसमें शोएब दस्तगीर, कलीम इमाम, डॉक्टर अल्लाह बख्श, ये दाऊद डेविड, हम इस कंजर को कहते थे, रजिस्ट्रार है जो सुप्रीम कोर्ट में, हराम सादों का आईजी, ये कोऑपरेटिव्स में होता था, एक्सट्रीमली करप्ट पर्सन ये डेविड जो है, डेविड। वो जो लिस्ट वो एंकर बता रहा था, वैसे उसमें एजाज मनीर ही बेहतर है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ कुछ और है। मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा मैक्रॉन वाला मौक़िफ़ है कि अब इनफ ऑफ डिलीवरी थ्रू दीज कॉलोनियल बाबूज। अब आपको डिलीवरी के लिए प्रोफेशनल लोग लाने पड़ेंगे जिनके लिए 2 चीज़ें करनी ज़रूरी है, परफॉर्मेंस ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी। आप तो एक, वो डॉन ने मेरे घर के उसकी खबर छापी, तो डॉन वाले रिप्रेजेंटेटिव ने डीजी एंटी करप्शन से पूछा कि जनाब ये कैसे है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का आप पर्चा ही नहीं काट रहे हैं। डीजी साहब फरमाते हैं कि हम स्टेट लैंड्स पे कब्जे वालों का कर रहे हैं। कल बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, जस्टिस गुलजार पढ़ गए कि आपको कौन रोक रहा है, आप चलाएं दफ्तर, आप क्या करते हैं, आपको फंड खाने की पड़ी हुई है। मैंने कहा काश मेरी बात जस्टिस गुलजार साहब सुन रहे होते तो मैं जस्टिस गुलजार साहब को बताता कि इनके तो यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन जाली तनसीखे निकाह, एक एवी जिसकी शादी नहीं हुई निकाह करा के तनसीखे निकाह दे के और लोगों की प्रॉपर्टियों पर काबिज हैं, और फिर दौड़े हुए हैं, इश्तहारी हुए हैं, उन पे पर्चे नहीं काट रही है एस्टेब्लिशमेंट। ये सारा निज़ाम अब उल्टा चल रहा है, इंसानी नया इर्तिका होगा। ये फ्रॉड, धंधे, बदमाशियां जौन सी है ना, देखें इवॉल्व हो रहा है, नाव में दुनिया है, नाव इवॉल्व हो रहा है, और ये बाहर उसको स्टैटिक करके स्टेटस को फोर्सेस की लड़ाई जो है, ये अल्टीमेटली पिस जाएंगे। हामिद मीर जैसे बंदे, आई नो हामिद मीर, सलीम शहजाद इतना पेड, सलीम शहजाद पेड ज्यादा था, हामिद मीर इसका टेस्टिकल होता था, आईएसआई के रोल पे होते थे दोनों। जब उसामा से मुलाकात की बातें हुई और ये सारी बदमाशियां, वो उसने डबल क्रॉस किया, उसको मार दिया। अब ये भी अपनी कीमत लगवाता फिर रहा है, ये समझ रहा है कि सोशल मीडिया से इतनी ज्यादा हमें मिल गई है तवानाई कि मैं जो चाहूं उधर चौक में आपारा में खड़ा होकर बक करता हूं, और पागफूरा तो मेरे बेटे की शादी पे आया था। चीजें ऐसे नहीं होती, जिनसे काम लिया जाता है उन्हें मार दिया जाता है। ठीक है हामिद मीर साहब, अब आपकी बारी है। और रही बात असद तूर की, वो बलूंगड़ा टट्टू साहब, वो बहुत अच्छा फवाद डब्बू ने कहा कि तलत भी जर्नलिस्ट नहीं है। यस,
ایبسولوٹلی رائٹ. جرنلسٹ ہوتے ہیں ڈینیل پرل جیسے, ٹھیک ہے نا جی, ایسے نہیں ہوتے اپنے پارک لے لیے اور پارک میں جگہ لے لی, بدماشی کر لی, ٹھیک ہے, ایک پارٹی کے ٹاؤٹ, اس کو تو پی ایم ایل این کا ٹاؤٹ ہے, پیسے کھاتے ہیں. آصف شریف صاحب کی ایک بات میں ختم کروں گا, انہوں نے بہت اچھا کہا, آئی لوڈ اٹ. انہوں نے کہا کہ نظر صاحب میں آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ بغیر پیسے کے کچھ سوچ رہے ہیں. لوگوں نے تو پیسے کے بغیر سوچنا ہی بند کر دیا. ویری گڈ, دیٹس اے پرابلم. سقراط نے کہا تھا سوچئے, اس نے یہ نہیں کہا تھا کیا سوچئے, ٹھیک ہے جی. لوگوں نے ایرسٹوٹل, پلیٹو نے کہا یہ سوچئے, چڑھائی کر دی دنیا پہ, ٹھیک ہے جی. اب مٹیریلسٹک کیپٹلسٹ مادہ پرست فورسز نے کہا کہ پیسے کی خاطر سوچئے, یہ طلعت وغیرہ یہ سارے پیسے پر سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. بے شک انٹلیکٹ بھی ان کی ہو, بے شک طلعت کی میرے سے زیادہ انٹلیکٹ ہو, نالج بھی میرے سے زیادہ ہو, حالانکہ ہے نہیں ویسے تو, لیکن وہ پیسے کے لیے. عاطف توقیر جرمنی سے جو پوئٹ ہے, میں نے اس کو کہا شرم کا مقام ہے, آپ تو انڈیپینڈنٹ سوچے نا. لوگوں نے انڈیپینڈنٹ سوچنا ہی بند کر دی ہے, سائڈز لے لی ہیں بیکاز آف مٹیریل انٹرسٹ. ان چیزوں کے بارے میں سوچیں بیفور اٹس ٹو لیٹ. ویسے تو اٹس ٹو لیٹ ناؤ, اٹس آل اوور ناؤ. ایوولوشن ہو کے رہے گا. جیسے میں نے کہا سڈنی میں اس وقت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, اور جہاں نیو جرسی میں 7 یا 8 ڈگری سینٹی گریڈ. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے